بالکل بھی ویڈیو اوپر مت کرنا، اس ویڈیو کو سن کے جاؤ، یہ بہت ضروری پیغام ہے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری پیغام ہے، اس کو سن کے جاؤ اور دوسروں کو بھی شیئر کرو۔ اسلام کا زور اس بات پر ہے کہ کوئی غلط بات دیکھو تو تماشائی مت بنو، اس غلط صورتحال کو بدلنے کی کوشش کرو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو اس کو بدلے۔ ہمارے درمیان منکر کا جب لفظ آتا ہے تو کوئی چھوٹی داڑھی کو منکر مان لیتا ہے، کوئی ٹی وی کو منکر مان لیتا ہے، کوئی بے پردگی کو منکر مان لیتا ہے، کوئی موبائل کے غلط استعمال کو منکر مان لیتا ہے۔ منکر ہر وہ صورتحال ہے۔ اس وقت ملک میں سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ ایک ایسی طاقت برسر اقتدار ہے اور اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے جو توحید والوں سے توحید کو چھیننے کا پروگرام رکھتی ہے، جو کلمے والوں سے کلمے کو چھین لینے کا پروگرام رکھتی ہے، جس کا یہ منشور ہے، جس کا یہ مینیفیسٹو ہے، جس کا یہ منصوبہ ہے، جس کا یہ اعلانیہ پروگرام ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت جو تھوڑی بہت اب تک تھی وہ ختم کر دی جائے گی۔ مدرسے بند ہوں گے، نوجوان مسلمانوں سے جیل بھر جائیں گے اور لڑکیوں کی بے عزتی ہوگی، عزت و آبروی لوٹی جائے گی، حجاب پر پابندی لگے گی۔ کوئی خاتون، میری اور آپ کی کوئی بیٹی اور بہن، وہ حجاب اور حیا کے ساتھ کسی سرکاری دفتر میں نہیں جا سکے گی۔ اس کا پاسپورٹ جب تک اس کا سر ننگا نہ کیا جائے، اس کا چہرہ نہ کھولا جائے، وہ نہیں بنے گا۔ ان سارے قوانین کا ڈرافٹ بن کر تیار ہے۔ میں ہوائی بات کرنے والے لوگوں میں اللہ کے فضل سے نہیں ہوں۔ میں نے اس دستور کے کچھ اوراق کا بھی مطالعہ کر لیا ہے جو نیا دستور بنا ہوا تیار رکھا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ الیکشن آئے گا اور ہماری غفلت کی وجہ سے یہی موجودہ ظالم حکومت دوبارہ برسر اقتدار آئے گی، اس کے بعد ہم جاگیں گے، تب جا کر یہ دستور نیا بنانے کی نہیں۔ دستور اٹل بہاری واجپئی جب وزیر اعظم تھے اس وقت دستور پر نظر ثانی کی ایک کمیٹی بنی تھی، برجیش مشرا اس کے چیئرمین تھے، میری ان کی اس وقت ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہ دستور تیار رکھا ہے، اس دستور کے مطالعے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم اس دستور کے نفاذ کے بعد کتنے کروڑ مسلمان معاذ اللہ اور ہزار بار معاذ اللہ مرتد ہو جائیں گے۔ مسلمانوں جاگو، خدا کے بندوں، ایک اجتماعی بیدار امت بنو۔ منکر کو بدلنا، موجودہ صورتحال کو بگڑنے سے بچانا، مزید بگڑنے سے بچانا، کچھ سدھار کی طرف لے کر جانا، اس کا پہلا مرحلہ آج الیکشن کے ذریعے شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلا دن ہے اور یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے۔ آپ ہزاروں مرتبہ یہ جملہ بہت سے لوگوں کی زبان سے سن چکے ہوں گے۔ یہ الیکشن خدا نخواستہ ملک کی تاریخ کا آخری الیکشن ثابت ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے کوئی ووٹ دینے کا، کسی کو چننے کا اختیار بالکل چھین لیا جائے گا۔ یہ قانون بنے رکھے ہیں، اس قانون کے لیے بس اس بات کی تیاری ہے یا انتظار ہے کہ 3/4 اکثریت ہو جائے۔ اسی لیے 370 اور 400 پار کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ 3/4 اکثریت کے بغیر دستور کو بدلا نہیں جا سکتا۔ دستور کو بدلنے کے لیے نیا دستور بنانا نہیں ہے، بلکہ دستور بنایا رکھا ہے، اتنی طاقت حاصل کرنی ہے کہ اس کو نافذ کر دیا جائے۔ ایک ووٹ ڈالنے میں مسلمان سستی کرتا ہے؟ ایک ووٹ ڈالنے کے ذریعے آپ صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں، بدتر بننے سے روک سکتے ہیں۔ ایک وہ قوم ہے جو گولیاں کھا کر، بموں سے اپنے جسموں کا چتھڑے اڑوا کر وہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فیصلہ کیجئے کہ وہ ایمان والے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہوگا، گزشتہ سال جنگ کے دوران 6 مہینے 6.5 مہینے سے فلسطین بموں کی زد میں ہے، گولیوں کی بوچھاروں کی زد میں ہے، اور ان بموں اور گولیوں کے درمیان فلسطین میں 36,000 لڑکیاں حافظ قرآن ہوئی ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں؟ کبھی موازنہ کیجئے اپنے ایمان کا، کہاں یقین ہے ہمارا؟ کتنے ڈرپوک، کتنے بزدل، کتنے راہ فرار اختیار کرنے والے ہم چند دن کی جیل سے ڈر رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہاں کی قوانی بچیاں حافظ قرآن بن رہی خیموں میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، رات میں اعلان ہوتا ہے بھاگو یہاں سے، ادھر جاؤ، یہاں حملہ ہونے والا ہے، وہ بیچاری بھاگتی ہیں اور لے کر سب سے پہلے کیا چیز لے کر نکلتی ہیں؟ میرا قرآن نہ چھوٹ جائے، میرا قرآن نہ چھوٹ جائے۔ بھارت کے مسلمانوں، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ آخری اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کفر و اسلام کا مقابلہ ہمارے ملک میں۔ شرک و توحید کی جنگ جو بہت عرصے سے جاری تھی وہ اب اپنے آخری فیصلہ کن اسٹیج میں ہے۔ آپ کی داڑھی، آپ کا کرتا پاجامہ اور ٹوپی یہ اس بات کی علامت کافی نہیں ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھے گا کون ایمان والا ہے۔
ہم الیکشن کے دنوں میں ہمارے نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں، چھٹی کے دن کی طرح ہمارے لوگ اس کو مناتے ہیں کہ چلو آج مصیبت سے بچ گئے، آج مارکیٹ بھی بند ہے، دفتر بھی بند ہے، کہیں نہیں جانا، خوب کھیل دیکھیں، آرام سے سوئیں۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں مساجد کے اندر ان موضوعات پر گفتگو کا رواج شروع ہو گیا، ورنہ ہماری ذہنی پسماندگی، اسلام کو نہ سمجھنے کا ہمارا حال یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ زندگی اور موت جیسے مسائل پر بھی مسجدوں میں علماء کو